अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने चंद तहलका खेज़ इंकशाफात लेकर आया हूँ और ये इंकशाफात जुड़े हैं यूनान कश्ती हादसे के हवाले से। इसमें चंद नई चीज़ें सामने आई हैं, नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, जिससे इस बात का तयन करने में कुछ मदद मिली है कि इस कश्ती हादसे का बिलाखिर असल कसूरवार कौन था। कश्ती के जो सवार थे, आखिरी 10 घंटों में उनके साथ क्या बीती, कश्ती के अंदर क्या माहौल था और कश्ती के आसपास क्या माहौल था, और जो लोग इसमें सवार थे उन पर क्या बीती, जो लोग आसपास मौजूद थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इन तमाम जो है वो हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया है और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, और जिससे ये भी पता चल रहा है कि कश्ती का हादसा होने के बाद क्या मामलात हैं जो अब तक सही तौर पर जो है वो हल नहीं किए जा सके। तो जो नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कश्ती है जिसमें पाकिस्तानी भी सवार थे और इसमें लीबियंस भी थे, इसमें मिस्री बाशिंदे भी थे, और भी इसमें जो है वो तकरीबन 750 अफराद थे जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। और इसमें जो कश्ती के जो है वो 3 डेक्स थे, यानी कि 3 हिस्से थे जिसमें ये सवार जो लोग थे वो सवार थे। सबसे निचला जो हिस्सा था वो पाकिस्तानियों के लिए था और इसमें तकरीबन पाकिस्तानी जो हैं वो 300 के करीब जो है वो अफराद सवार थे। ये अफराद जो है वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ था और भी पाकिस्तान के दीगर इलाकों से थे। मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक़ जो है वो कईयों का सामने आया है। और जो इससे ऊपर वाला डेक था उसमें कुछ और बाशिंदे यानी कि दूसरे ममालिक के लोग थे मौजूद, और उससे ऊपर वाले जो डेक था उसमें कुछ और बाशिंदे मौजूद थे जो मिस्र से, जिनका लीबिया से ताल्लुक़ था या जिनका और ऐसे अरब ममालिक से ताल्लुक़ था जो उसके करीब तरीन हैं। इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व था ये भी मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उस जो कश्ती थी जिसका नाम एड्रियाना है, और ये कश्ती जब शुरू होती है, इसकी जर्नी ये शुरू होती है लीबिया से, और लीबिया से जब ये कश्ती का सफ़र शुरू होता है तो ये तकरीबन 100 माइल तक जो है वो समंदर के बीच में चले जाते हैं। यहाँ आकर कश्ती का इंजन ख़राब हो जाता है और जो इसका जो आप कह लें कि शिप का कैप्टन है वो रास्ता भी भूल जाता है। यहाँ जो है ना, जब वो मदद के लिए पुकारते हैं, लोगों ने अपने अपने फ़ोन्स के ज़रिए अपनी फैमिलीज़ को कॉल की या उन्होंने दीगर जो भी लोग उनके राब्ते में थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो जितने भी NGOs थी या जो उस करीब तरीन इलाके में इस रूट को मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या गैर कानूनी तरीके से लोग सफ़र करते हैं, वो किस किस्म के जो है ना उनके साथ वाक़यात या किस किस्म के मामलात पेश आते हैं, तो उन्होंने जो कॉल्स कैप्चर की उसमें जो है वो इंतहाई तकलीफ़ दह चीज़ें सामने आई कि लोग मदद को पुकारते रहे, लोग जो है वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह से भी अथॉरिटीज़, चाहे वो यूनान की हों या कोई और हों, वो उनकी जानिब बढ़ें और उनको बचा लें। लेकिन जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं और जो तल्ख़ बातें हमारे सामने आई हैं उससे पता चलता है कि बचाना मकसद नहीं था। और यूनान के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें काफ़ी मुस्तनद इदारे जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है और इसे गार्जियन है अखबार, उसने जो काफ़ी सारी जो इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये बात अब सामने आई है कि उस वक्त जब ये कश्ती समंदर के बीचों बीच फंस गई थी और ये गोल गोल चक्कर काट रही थी और कोई इनका जो है वो बचाने वाला नहीं था, और सिर्फ़ उस वक्त एक कश्ती जो है वो यूनान की मौजूद थी। जब ये कश्ती सफ़र के लिए रवाना हुई है, वो वक्त भी मैं आपको बता दूं कि वो 12 जून को जो है 5:13 पर जो है इस कश्ती के जो 750 सवार थे इनको लेकर ये कश्ती चली है जो है ना। फिर जब ये यूनान के समुद्रों में आई है और जब उसकी टेरिटरी में आई है और उसके बाद ये कश्ती का इंजन ख़राब होता है, तो इसके जो आखिरी सिग्नल जो मिल रहे थे उसके मुताबिक 5 बज के शाम का वक्त है, ये 5:13, और फिर ये जो है ना इसकी कश्ती की लोकेशन 7:40 पर ट्रेस होती है और ये समंदर के बीचों बीच खड़ी है। तीसरी जो इसकी लोकेशन सामने आई वो 9:45 पर आई, और इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो यूनान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस कह लें आप या रेस्क्यू फोर्सेस कह लें या उनके जो समुद्री जो है वो टीमें हैं जो इन सब मामलात को मॉनिटर करती हैं, उनकी तरफ से आई कि कश्ती जो है वो खौफनाक तरीके से डोल रही है और उसको जो है ना अभी फौरी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो कश्ती डूब ही जाए, उलट जाए और उसमें जो भी लोग सवार हैं वो उसमें डूब जाएँ। ये मामला चलता रहा। ये आखिरी आप अंदाज़ा लगा लें कि 5:13 से ये वाक़या शुरू हुआ, कश्ती ख़राब है, गोल चक्कर काट रही है। जो उसका फ़िज़ाई जायज़ा हेलीकॉप्टर के ज़रिए लिया गया उसमें भी सामने आया कि कश्ती जो है वो खचाखच भरी हुई है लोगों से, और जो उसका समुद्री जायज़ा लिया गया यूनान के जो अपने कोस्ट गार्ड्स थे उन्होंने उसमें उन्होंने मदद के हवाले से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि जिससे ये बात सामने आती कि वो लोगों को बचाना चाहते थे। 600 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए
اس وقت کہ جب یونان کی کوسٹ گارڈ موجود تھی. لیکن جو لوگ بچے انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ یونان کی جو کوسٹ گارڈ تھے وہ وہاں پر ریسکیو آپریشن کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کی جان بچانے آئے ہوں. وہ بیسیکلی وہاں پر اس صورت میں اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی کسی کے خلاف آپریشن کرنے آئے ہوں. جیسے آپ عرف عام میں سنتے ہیں کہ پولیس یا کوئی اور فورسز جو ہیں کسی بھی شخص کے خلاف یا لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کرنے کے لیے میدان میں اترتی ہیں، کیونکہ ان کا بچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ بار بار اسی چیز کو انشور کر رہے تھے کہ یہ جیسے ہیں تیرتے رہیں اور جیسے آگے بڑھتے رہیں. 9:45 کے بعد یہ 11:45 ہو جاتے ہیں اور کوئی مدد نہیں آتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے. 11:45 کے بعد جو ہے اس کی آخری لوکیشن، اور جب وہ تیر رہی ہے کشتی مسلسل پانی میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، وہ 1:44 ہو جاتے ہیں. رات کا اندھیرا ہے، خوراک نہیں ہے، تیسرا دن ہے، 12 جون سے یہ لوگ سوار ہیں، کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے سامان، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جان بچ جائے. لیکن یہاں پر ستم ظریفی یہ ہوئی کہ جو پاکستانی آپ جو بچ گئے ان سے جو انٹرویو ہوئے اور جو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ جب ہم کشتی کے نچلے حصے سے اوپر والے حصے میں جانے کی کوشش کرتے کہ شاید ہمیں کچھ تازہ ہوا ملے یا کچھ کھانے پینے کے لیے چیز مل جائے، تو جو لوگ اس میں کشتی میں جو لے کر جانے والے تھے، یہ جو ایلیگل مائیگرنٹس کو لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو لے کر جاتے ہیں، انہوں نے مار پیٹ کی. اور اتنا رش تھا اور اتنی وہ کھچا کچ بھری ہوئی تھی کہ آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. آپ جیسے سر اٹھاتے تھے یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو 8-10 لوگ آ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے. اور یہ خوف کی فضا انہوں نے ایسے قائم رکھی تھی کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اس وقت جو ہے. ان سارے معاملات میں جو اہم چیز ہے کہ یہ جو آخری 10 گھنٹے ہیں اس میں تمام لوگوں کو انفارمیشن پہنچ رہی تھی، چاہے وہ یونان کے کوسٹ گارڈ ہوں یا یورپی یونین کے جو بھی وہاں پر ادارے ہیں ان کے افراد ہوں، ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ یہاں پر کشتی ہے اور وہ پھنس چکی ہے، نہ اسے آگے جانے کا رستہ مل رہا ہے، یعنی کہ اس کی کشتی خراب ہوگی، نہ وہ آگے جا سکتی اور نہ ہی کوئی پیچھے ہٹنے کا اس کا سامان ہے. اور اس میں جو لوگ سوار ہیں وہ 2-3 دن سے وہیں پر موجود ہیں، یعنی کہ اسی روٹ پر موجود ہیں، اور پھر آخری 10-12 گھنٹے وہ اسی جگہ جو ہے وہ گول گول چکر کاٹتے رہے ہیں. ناظرین، رات کے 2:06 پر جو ہے آخری مرتبہ اس کشتی کی جو ہے وہ لوکیشن اور وہ اس کی جو فوٹیج ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس میں جو سروائیورز جو بچ گئے ہیں، یعنی کہ اس کشتی میں سے ڈوبنے سے جو بچ گئے ہیں، انہوں نے جو کورٹس کو بتایا، انہوں نے جو انٹرنیشنل میڈیا کو بتایا اور جو انہوں نے اپنی زبانی کہانی سنائی ہے، اس میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ جو یونان کی کوسٹ گارڈ تھی اسی نے ہی کوئی رسہ ڈالا تھا جس کی مدد سے اس کو کھینچنے کی کوشش کی گئی یا ڈبانے کی کوشش کی گئی، اور وہ رسے سے کشتی جو ہے ایک دفعہ دائیں ڈولی اور ایک دفعہ بائیں ڈول گئی، اور اس کے بعد وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی. اب چونکہ کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے، ہلنے کی بھی جگہ نہیں تھی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کرب کا یہ جو ہے وہ مومنٹ تھا کہ لوگ جو ہے بیچارے ہل بھی نہیں سکتے تھے. اس میں خواتین بھی شامل تھیں، اس میں بچے بھی شامل تھے، اس میں جو ہے وہ نو عمر جن کو آپ ٹین ایجرز کہتے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور یہ تمام کے تمام لوگ اپنی جان کی بازی منٹوں اور سیکنڈوں میں ہار گئے. وہاں پر یونان کی کشتی بھی موجود تھی، وہاں پر دیگر ادارے جو NGOs کے طور پہ کام کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے انفارمیشن شیئر کی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کو بچایا جائے، لیکن کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے. اب آگے چلیے کہ یہ حادثہ ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ کہ ان 10 گھنٹوں میں بھی آپ نے مدد نہیں کی. اس 10 گھنٹے گزر جانے کے بعد کشتی ڈوب گئی، یہ 600 مسافر اپنی جان سے گئے. اور اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ان کی لاشیں وہاں موجود ہیں، یا جو زندہ بچ گئے ہیں وہ لوگ وہاں موجود ہیں. کچھ کی لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک ان کا DNA نہیں ہو سکا. اس DNA نہ ہونے میں بھی کئی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں اور کئی معاملات جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں. چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہوں، ان کے اصل جو فیملی ہے ان کا DNA کا سیمپل لینا، پھر اس کو اس شخص کے ساتھ جو زندہ ہے یا جو اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے اس کے ساتھ میچ کرنا، یہ ایک بڑا لمبا اور ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اور یہ بھی ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے ابھی کافی ساری لاشوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی ہے. یہ لوگ جو ایک سہانی زندگی کا خواب لے کر یہاں سے نکلے تھے، آخرکار ایک دردناک موت کا جو ہے وہ شکار ہوئے ہیں. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں، لیکن تمام لوگ جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی اب تک اس میں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یونان کے جو کوسٹ گارڈ والے تھے وہ چاہتے تو ان لوگوں کو بچا سکتے تھے. اور انویسٹیگیشن میں یہاں تک بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ کشتی میں گئے تھے یونان کوسٹ گارڈ میں، جس کا نمبر 920 تھا،
ان کا مقصد بچانا نہیں تھا، کیونکہ اس میں 4 ایسے افراد بھی تھے جن کے پاس گنز تھی اور انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور ایسی کوئی ان کے عمل سے بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی کہ شاید کہ وہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور رات کے اندھیرے میں سمندر کے بیچوں بیچ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ کس تکلیف میں ہوں گے کہ 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اندر بھی ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، کیونکہ جو لوگ لے کے جانے والے تھے انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمیں پیسے تبھی ملیں گے کہ جب ہم اٹلی پہنچ جائیں گے، جب ہم آگے کسی ملک کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ تو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ آپ زندہ ہیں، مر گئے ہیں، صحیح ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یونان کا بھی رد عمل، یعنی کہ جو یونان کی فورسز تھی یا جو ان کے ادارے تھے، ان کا بھی رد عمل کچھ مختلف نہیں تھا، لیکن ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی اگر ہم اس طرح لوگوں کو بچانے لگ جائیں تو یہ اس سے بھی بری شپس میں، اس سے بھی خستہ حالت کشتیوں میں لوگوں کو سوار کر کے بھیجنے لگ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی حکومت ان کو بچا لے گی، تو ہم نے ان کو روکنا بھی ہے۔ لیکن یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سنگ دلی کی اور سخت دلی کی ایک بات ہے جو یونانی حکام کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ انہوں نے بے شمار اداروں نے ان کے ساتھ کوشش کی کہ بات کرنے کی کہ وہ اس معاملے پر اپنے جو ہے نا وہ موقف دے دیں، لیکن انہوں نے موقف بھی نہیں دیا۔ لیکن جو سروائیورز بچے ہیں انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ قصوروار یونانی حکام ہی ہیں۔ یونانی حکام نے جو ان کا رول ان کو پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور اسی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے تو تھے ہی تھے، رات کے اندھیرے میں وہ سمندر کے بیچوں بیچ اپنی جان سے بھی گئے۔ اس تمام صورتحال میں ٹھیک ہے آپ بے شمار لوگوں کو، بے شمار اداروں کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن اگر اس سب میں کوشش کی جاتی تو وہ 600 جانیں بچ سکتی تھی۔ کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ان جانوں کو کیسے بچایا جائے، بلکہ سب کی کوشش یہی تھی کہ ان کو کیسے مرنے دیا جائے یا ان کو کیسے ڈوبنے دیا جائے، اور یہی بالآخر ان تمام افراد کا انجام ہوا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے۔ میرا نام رضوان شہزاد ہے، جلد ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔